الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30ویں سپارے کی ایک بہت ہی اہم چھوٹی سی سورت جو بسا اوقات لوگ اپنی نمازوں میں بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، سورہ الماعون میں ایک بہت ہی اہم سا مضمون بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ قیامت کو جھٹلانے والا شخص کیا کرتا ہے؟ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور پھر اس کے علاوہ بھی سورہ ماعون میں اور بھی بہت سے رویے موجود ہیں۔ گویا تذکرہ ہے بنیادی طور پر ایک ایسے شخص کا جو یؤمنون بالآخرہ کی کمی کر رہا ہے، وہ آخرت پر گویا کو جھٹلانے کا طریقہ اختیار کرے۔ آخرت کو جھٹلانا ایک تو اس حوالے سے ہے کہ ایمان ہی نہیں، وہ مانتا ہی نہیں سرے سے۔ دوسرا جھٹلانا اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے قول سے جھٹلاتا ہے۔ لیکن سورہ ماعون میں ان دونوں انداز کے جھٹلانے کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا، بتایا کیا جا رہا ہے اس شخص کا تذکرہ جو اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے معاملات، اپنی سرگرمیوں سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا اسے آخرت یا مالک یوم الدین سے ملاقات کی گویا کوئی نعوذ باللہ فکر ہی نہیں۔ وہ اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنے بیہیویئر سے یہ شو کرتا ہے as if he's just not bothered about قیامہ۔ تو ایسے اس بے خبر، بے حس اور فکر آخرت سے بالکل عاری شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو گویا فکر آخرت سے بالکل عاری ہے، اس کو قیامت کے دن کی فکر اور پرواہ ہی نہیں، اور بے فکر ہو کے وہ زندگی گزار ہے۔ یہاں پر اس کے دو اعمال کا تذکرہ آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ کیا کرتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یا تو حقیقتاً یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کو اپنی دہلیز سے دھکے دے کے باہر دھتکار کے نکال دیتا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر ظلم اور زیادتی ڈھاتا ہے، اور یا اس کی خبرگیری میں کمی کرتا ہے، اس کی خبر آئے، اس کی ضرورت حاجت آئے تو بس اوقات اس کی پیش کی جانے والی ضرورت کو دھتکار دیتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو خبرگیری میں بے حسی، اس کی معاونت میں کمی کرتا ہے۔ اور دوسرا وَلَا يُحَضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو گویا ان ابتدائی ہی آیات میں، بعد والی آیات میں بھی بہت ایک اہم سا پیغام باہر کیف موجود ہے، لیکن آج کی نشست میں ہم انہی دو چیزوں کو ٹچ کریں گے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان معاشرے کے اندر، معاشرے کا ایک کمزور طبقہ، ایک مظلوم، ایک پسا ہوا طبقہ، ایک ڈپرائیوڈ، ایک انڈر پریولیجڈ طبقے کے حقوق کی بحالی کی جا رہی ہے۔ اور قاری قرآن کو اس کمزور پسے ہوئے طبقے کی کفالت، ان کی حمایت، ان کی معاونت، ان کی خبرگیری اور ان کی خبر میں حساسیت کا درس، پیغام اور اہمیت سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ وہ دو طبقے ہیں جو جہنم سے نجات کا ذریعہ دکھائے جا رہے ہیں۔ فکر آخرت کے پیمانے رکھنے والوں کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث میں یتیموں، مسکینوں، فقیروں، بیواؤں اور محتاجوں کے ساتھ بہترین طریقے کی تاکید بہت جگہ پہ موجود ہے۔
یتیموں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہیں جہاں پر یتیموں سے حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دل کی نرمی کا طریقہ بتائیے کہ ہمارے دل کیسے نرم ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا۔ اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جب کوئی شخص محبت اور شفقت سے ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے اس یتیم کے سر پر بال ہیں اتنے اس پھیرنے والے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور یتیموں سے محبت اور شفقت کا اظہار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کو اپنے گھر لے جاتا ہے، یہ گھر کون سا ہے؟ بہترین گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ جو شخص کسی یتیم کو اپنے گھر لے جاتا ہے، اس کے ساتھ شفقت کرتا ہے اور اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو یہ شخص جنت میں داخل ہوگا بشرطے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو جو ناقابل بخشش ہو۔ اور یتیم کی کفالت کرنے والے کا درجہ جنت میں کیا ہے یہ بھی حدیث ہی وضاح فرماتی ہے۔ آپ نے فرمایا یتیم کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے دکھایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ہی کے لیے نمونے وضع نہیں کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا سنت کا نمونہ یتیموں کے حوالے سے امت کے لیے قائم کیا۔ اگر ہم ایک واقعہ دہرائیں تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے واپسی ہے، مدنی دور ہے، نماز عید سے واپسی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گلی کے کونے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک اجنبی بچہ جو گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور رو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑتی ہے۔ وہ بتایا گیا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ تو کبھی ہوا ہی نہ حیات طیبہ میں کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے غم اور دکھ کا پتہ چلے، کسی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی خبر آئے اور آپ بے خبری اور بے حسی کریں، یہ آپ کی اسوہ کا طریقہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دکھوں، لوگوں کے غموں کو دیکھ کر تڑپ اٹھنے والے، آپ اس بچے کی طرف جو اجنبی ہے، پرایا ہے، گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کر رو رہا ہے، لیکن عید کا موقع ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کو شفقت سے ہاتھ پھیرنے کی حکم نہیں دیا، بلکہ دست مبارک کو بھی یتیموں کے سر پر شفقت سے پھیرنے کی سنت کا نمونہ قائم بھی فرمایا ہے۔ اگر یہاں پر رک کر دیکھیں، عید کا دن ویسے ہی کتنی مصروفیت کا دن، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سربراہ سپہ سالار اعظم اور واللہ عالم کتنی زیادہ مصروفیتوں کے حامل، اس کے باوجود آپ کے پاس اتنا وقت، آپ کے وقت میں اتنی برکت کہ ایک اجنبی بچے کی خبر گیری کے لیے آپ رک رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سنتیں اپنا کر اپنے وقت کی برکت میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وقت میں اضافہ چاہتے ہیں، وقت میں برکت چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ٹیبل اور سنتوں کو اپنا لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات پر انسان پر جب غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ آتا ہے تو ایک بے اتنائی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بچے نے بے اتنائی سے سر جھٹک دیا، اس وقت تک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانا نہ تھا۔ شاید کوئی آج کے دور کا شخص ہوتا اور چل کے اس یتیم کے پاس گیا ہوتا اور اس یتیم نے جواب پہ سر جھٹک دیا ہوتا تو وہ شاید ضرور ہی کہتا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، فضول میں یہ بگڑ رہا ہے اور سر پہ چڑھ رہا ہے، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تحمل ہے، صبر ہے، تحمل ہے، بردباری ہے، معاملہ فہمی ہے اور پھر کسی کی تکلیف پر تڑپ اٹھنے کا رویہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مزید قریب ہو گئے اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے چلے جا رہے اور دوسری دفعہ دہراتے ہیں، بتاؤ تو صحیح رو کیوں رہے ہو؟
اس نے جب اپنی نگاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھائیں تو چہرے مبارک سے پہچان کے سب سے پہلے معذرت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی وہ محبت اور آپ کے دست مبارک کے لمس کی وہ شفقت، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنا ساری داستان اور رودات بیان کی، کہنے لگا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں نے کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیا، مجھے میرے نئے باپ کے گھر لے گئی، میرے دوسرے باپ نے مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں تو رکھا، لیکن اب مجھے مار پیٹ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ اب آج اس عید کے دن پر نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ میری کوئی چھت ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ میرے پاس کھانا ہے، نہ لباس ہے۔ اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے جسم اقدس کے ساتھ لگایا، قریب کیا اور بڑی محبت اور شفقت سے پوچھا، کیا تم پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری والدہ، اور امام حسن اور امام حسین تمہارے بھائی ہوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ساتھ لیا، آپ اپنے گھر پر تشریف لائے، حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اسے اچھا لباس دو، کھلاؤ اور پلاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہ بچہ رو رہا تھا، اس وقت تک جوان ہو چکا تھا اور رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے میرا باپ، ہائے میرا باپ۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس بچے کی کفالت کا ذمہ لیا۔ یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں یتیموں کی کفالت کا طریقہ کار ایسے خوبصورت نمونوں پر ہو، اس معاشرے میں ڈیلکوینٹس، چور، اچکے، لٹیرے، رہزن اور ڈکیت نہیں بنا کرتے۔ اور یہ آپ ہی کی تعلیمات، آپ ہی کی احادیث اور آپ ہی کی سنت کا نمونہ تھا کہ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیزیں رچ بس گڑ گئی تھی۔ یہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے دسترخوان پر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم بچہ ان کے کھانے میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اور پھر دل بدلے تھے، سوچیں بدلی تھی۔ ذرا سوچیے اس وقت کی اور اس حالت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی میں عمرے کے لیے جب تشریف لے گئے تو بستی کی گلی میں ایک یتیم بچی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یتیم بچی حضرت امامہ گلی میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ کرام ہیں اور اس یتیم بچی حضرت امامہ کو دیکھ کر لپکے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین صحابہ اکرام بیک وقت لپکتے ہیں اس بچی کو گود میں اٹھا کر اس کی کفالت کا ذمہ اٹھانے کے لیے۔ حضرت علی لپکتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بنت ام ہے، میری چچا کی بیٹی ہے، میں ان کو گود لوں گا، میں ان کی کفالت کا ذمہ لوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دینی بھائی کی بیٹی ہیں، میں ان کی حفاظت اور ان کی کفالت کا ذمہ لوں گا۔ اور حضرت جعفر بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بنت ام ہیں اور میری بیوی حضرت عطیہ بنت امیس ان کی بہن کی بیٹی ہیں، وہ ان کی خالہ ہیں، میں ان کا چچا ہوں، میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر، کیونکہ ان کی بیوی اس بچی کی خالہ بھی ہیں اور ماں کے بعد چونکہ خالہ کا حق سب سے زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کو یہ بیٹی ان کی کفالت کے حوالے سے ان کے سوالے سونپ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مکہ کے وہ لوگ، یہ وہ عرب کے جاہل گنوار اجڑ، جن کی بیوی جب حاملہ ہوتی تھی تو اپنی بیوی کے سامنے گڑھا کھود کر اس کو کہہ دیتے تھے کہ اگر بیٹی ہوئی تو مجھے خبر دینے سے پہلے اس گڑھے میں گرا دینا۔ اپنی بیٹیوں کو کنویں میں زندہ پھینکنے والے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والوں کی سوچیں اور ان کی زندگی کے محور اور مرکز یوں بدل کے رکھ دیے تھے آپ کی تعلیمات نے کہ اب اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر پرایوں کی یتیم بچیوں کو گود لینے والے اور ان کی کفالت کے ذمے اٹھانے والے بن گئے۔ اور صرف یتیموں ہی کے ساتھ نہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے مسکین، فقیر، محتاجوں کے حقوق کی بحالی کی تعلیمات بھی دی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد پر نکلنے والا،
بیواؤں مسکینوں اور محتاجوں کی مدد پر نکلنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، مسلسل روزے رکھنے والا اور لگاتار عبادت کرنے والا۔ اور وہ واقعہ بھی آتا ہے، حضرت امام حسن اپنے کسی ساتھی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ وہ ساتھی کہتے ہیں کہ ایک دم سے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کان میں کچھ بات کہی، اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن طواف کا سلسلہ، یعنی طواف جیسی زبردست عبادت، اس کو مؤخر کر کے، اس کو پوسٹ پون کر کے وہ اس شخص کے ساتھ چل پڑے۔ ساتھی نے اپنے طواف کو مکمل کیا اور حضرت امام حسن کا انتظار کرنے کے لیے وہیں پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسن جب واپس تشریف لائے تو ساتھی نے ان سے پوچھا کہ امام یہ کیا ہوا؟ یہ شخص آپ کے پاس آیا اور آپ اپنے طواف کا سلسلہ مؤخر کر کے اس کے ساتھ چلے گئے؟ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، میں ایسا کیوں نہ کرتا جب میں نے اپنے نانا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا۔ اور پھر حضرت امام حسن نے حدیث کوٹ کی، میں نے کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی محتاج کی مدد کے لیے نکلوں، میں کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی محتاج کی مدد کے لیے نکلوں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ 2 ماہ مسلسل مسجد نبوی میں اعتکاف کروں۔ یاد رکھیے گا، ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، صرف عبادات کے چند ریچولز ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارا دین جہاں حقوق اللہ کی تعلیم اور تربیت دیتا ہے، وہیں پہ حقوق العباد کی اہمیت بھی اس سے بڑھ کر وضع کرتا ہے۔ اور پھر صرف یہی تعلیمات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ذاتی نمونے بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ وہ نبی جن کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے فرمایا گیا نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کچھ نمونے بتائے گئے، اور واقعتاً ایسے ہی تھا۔ اگر ہم ایک واقعہ دیکھیں تو مدنی دور ہی کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی جیب میں 8 درہم، کچھ میں 6 درہموں کا تذکرہ آتا ہے، کچھ میں 8 کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک میں 8 درہم لے کر بازار ایک کرتا لینے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ابھی جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک سڑک کے کنارے ایک بڑھیا عورت، جس کے بال سفید تھے اور کمر کافی حد تک بڑھاپے سے جھک چکی تھی، اس کو دیکھا، وہ سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر وہی بات، کسی کو روتے دیکھ کر، کسی کو غم میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہیں سکتا کہ گزر جائیں۔ آپ فوراً اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ پرائے ہوں، اجنبی ہوں، ان کے غم، دکھ، پریشانیوں کی خبر گیری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خبر ملنے پر تڑپ جانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ تڑپ کر ان کی مدد معاونت کے لیے نکل آنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیمانہ ہے۔ ہم سب یہاں رک کر اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم اپنے ارد گرد، اپنے گرد و پیش، اپنے اعزا اقارب، اپنے رشتہ داروں، اپنے معاشرے، اپنے ماحول میں اس انداز میں خبر گیری کرتے ہیں؟ کیا ہم خبر گیری کرنے پر، خبر پتہ چلنے پر تڑپ اٹھتے ہیں؟ اور کیا پتہ چلنے پر تڑپنے کے بعد مدد، معاونت، حمایت اور اعانت کے لیے نکلتے ہیں؟ کیا اپنا وقت، صلاحیتیں معاشرے کے کمزور طبقوں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، قرآن نے مجھے آپ کو درس دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس خاتون نے اپنی وجہ بتائی کہ میں ایک لونڈی ہوں،
میری مالکنوں نے مجھے 2 درہم دے کر بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے بھیجا، لیکن میرے سے وہ 2 درہم گر گئے ہیں، کب سے تلاش کر رہی ہوں اور اب ڈر رہی ہوں کہ کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں جو 8 درہم تھے اس میں سے 2 درہم نکال کر اس بڑھیا کی ہتھیلی پر رکھے اور کہو جاؤ تم اپنا معاملہ کرو، اپنا سامان خریدو اور واپس پلٹ جاؤ۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، اپنے لیے کرتا مبارک لیا اور کرتا لے کر ابھی واپس پہنچے ہی تھے کہ چوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوراہے پہ دیکھا ایک فقیر کھڑا جس کے جسم پر کوئی کرتا نہیں تھا، وہ اور کچھ سردی کا موسم بھی تھا۔ یہ بے لباس فقیر اس سردی کے موسم میں اس چوراہے میں کھڑا ندا لگا رہا تھا، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو۔ اور کیا کر رہا تھا؟ حدیث ہی کے الفاظ کوٹ کر رہا تھا، اور یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں بھی پہنچتی ہے یہ ندا۔ یہ فقیر صدا لگا رہا ہے، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو۔ جو ایک بے لباس کو لباس پہنائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس پہنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ نیا کرتا اس فقیر کو دے دیا اور واپس دوسرا کرتا لے کر ابھی جب اسی جگہ پہنچے جہاں وہ بڑھیا پہلے بیٹھی تھی تو دیکھا وہ پھر وہاں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ آج کے دور کا کوئی شخص ہوتا تو عین ممکن تھا وہ بدگمانی کرتا اور یہی کہتا کہ یہ تو پروفیشنل ہے اور اسے تو فراڈ کا اور دھوکے کا ایک فراڈ رچا رکھا ہے۔ یاد رکھیے اصل میں معاشرے میں ہے بھی تو ایسا فراڈ بہت نا، تو بہرکیف بدگمانی سے بھی شریعت منع کرتی ہے۔ آپ علیہ وسلم پھر اس بڑھیا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ اس بڑھیا خاتون نے کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے جب میرے وہ 2 درہم گمے تھے تو بہت سا وقت اس کو تلاش کرنے میں لگا، پھر اس کے بعد جب آپ نے دیے تو سامان خرید کر اب واپس جا رہی ہوں، اتنی دیر اور اتنی تاخیر ہو گئی ہے کہ اب یہ فکر لاحق کہ جب واپس گھر جاؤں گی تو مالکنیں برا بھلا کہیں گی، سخت سست کہیں گی، اور اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی سکت نہیں کہ میں گالی گلوچ اور لان تان برداشت کروں۔ ان کے اس سخت سست کہنے کے خوف سے اور اس کے ڈر سے جانے سے رکی بیٹھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمانے لگے کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا آگے چلتی گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلتے چلتے اس گھر تک پہنچے، دروازے پر دستک دی، گھر والی بیبیوں پر سلام کی دعا دے کر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا گھر کی بیبیوں، یہ تمہاری لونڈی میرے ساتھ ہے، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ جس کا سفارشی ایسا ہو، جس کی سفارش کرنے والا ایسا ہو، اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا؟ گھر کی بیبیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس سلام ہی میں پکار گئی تھیں، خوش تھیں کہ آج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے گھر والوں پر سلامتی کی دعا کا معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے ایسی سفارش کیے جانے والی لونڈی کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے معاف کیا اور اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرما دینا، اور ہمیں اس سفارش کی قبولیت کی بنا پر اللہ ہمیں بھی جہنم سے نجات اور آزادی کا پروانہ عطا فرما دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نمونے، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، بے قصوں کے نمونے، اور قرآن میں کثرت سے تاکید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے متعدد مقامات پر یتیموں، بیواؤں، بے قصوں کی معاونت اور مدد کی تاکید فرمائی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 جو جانی جاتی ہے اور پکاری جاتی ہے آیت البر کے نام سے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک وسیع پیمانہ اور مفہوم بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔
تو گویا وسیع پیمانے کی نیکی اور بر کا تصور اس آیت نمبر 177 سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا بتایا ہے؟ ایمان بن مفصل کے بعد جو نیکی ہے وہ اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یعنی صدقات اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کے بعد یتیموں اور مسکینوں کو خرچ کرنا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ ہی میں اپنے عہد کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے عہد کا تذکرہ کیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ 10 نکات اور 10 کمانڈمنٹس اور ہماری شریعت کی بھی بنیادی بیسک احکامات، اپنے عہد کا جب تذکرہ کیا ہے تو توحید، ایک اللہ کو ماننے کے بعد والدین اور رشتہ داروں کے احسان کے رویے کے بعد احسان کس کے ساتھ ہے؟ معاشرے کے یتیم، مسکین اور کمزور طبقے کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 36 میں اس سے ملتے جلتے احکامات وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ گویا ایک بار نہیں، اکہری نہیں، کئی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کا، خرچ کا، اخراجات کا، حسن سلوک کا مستحق والدین اور رشتہ داروں کے بعد معاشرے کے یتیم، مسکین، فقیر اور محتاجوں کو قرار دیا ہے۔ اپنے رحم کے رشتوں کے بعد حقدار معاشرے کا کمزور، یہ کٹا پسا ہوا طبقہ ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر خرچ کرنے کی تاکید ان کا حق بنا کر کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں فرمایا فَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ دیکھو اپنے رشتہ داروں کو مال دو ان کا حق سمجھ کے، ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ کہ مسافروں کو اور مسکینوں کو بھی جو تم مال دو گے ان کا حق سمجھ کے دینا۔ اگر تمہیں تمہاری ضرورت سے زائد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو یہ تمہارا نہیں، یہ ان کا حق ہے جو تمہیں آزمانے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو ان کا حق جب ان کو لوٹاؤ گے تو ان پر احسان کر کے، دین کر کے، جتا کے، دکھ اور تکلیف دے کر نہ دینا، ان کا حق سمجھ کر دینا۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملتا جلتا حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ کہ دیکھو تم رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو، اور کیسے دو؟ کیا کرو؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا دیکھو اوور سپینڈ نہ کرو، ویسٹفل طریقے سے ضیاع اور اسراف میں اپنے مال کو خرچ نہ کرو۔ تبذیر اصل میں قرآن میں اسراف کی بھی سپرلیٹو اور بگڑی ہوئی شکل کو کہتے ہیں، اور اللہ نے تبذیر کے لیے قرآن میں فرمایا نا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ کہ دیکھو یہ تبذیر نہ کرو کیونکہ تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی بند ہیں۔ اور اگر آپ باقی تھوڑا سا غور کریں تو کوئی بھی شخص معاشرے کے یتیم، مسکین، کمزور اور مظلوم طبقے پر خرچ کیسے کر سکتا ہے؟ جب اپنی زندگی میں سے اسراف اور تبذیر کو نکالتے، جب زندگی میں اسراف اور جب زندگی میں تبذیر اور اوور سپینڈنگ اور ویسٹفل سپینڈنگ کا طریقہ رائج رہے گا تو معاشرے کے بھوکوں اور معاشرے کے فقیروں اور محتاجوں کی خبرگیری کا طریقہ نہیں ہو پائے گا۔ جب مال سارا انہی کاموں پہ لنڈھا دیا جائے گا، مثلا دیکھیں آج ہمارے معاشرے پہ، آج آپ نے سنی ہوں گی اس سے ملتی جلتی داستانیں کہ اگر کوئی بہت ہی مالدار سے والدین اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کی ایک ہی مہندی کی ایک ہی گلوکار کو کچھ فحش ماحول میں گانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ نچھاور کر سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر اس معاشرے میں ان یتیموں، مسکینوں اور بھوکے اور ننگوں کی کفالت کے لیے کیا مال بچے گا؟ اگر 1 کروڑ روپیہ ان گویوں کو شادی بیاہ کے اوقات کے لیے دیا گیا تو کیا یہ معاشرہ
میرا اور آپ کا وہ معاشرہ جہاں اتنی بھوک، اتنی افلاس، اتنا فقر و فاقہ، کیا فکر خدا اور فکر آخرت ہمارے دلوں سے سلب ہو گئی؟ حدیث کے الفاظ آتے نا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا، بدبخت ہے وہ دل جس کے دل سے خوف خدا اور رحم سلب کر لیا گیا۔ آج اگر اس رازق رب کا دیا ہوا، اس رازق رب کا دیا ہوا رزق اور مال اگر لنڈھا دیا گیا ان اسراف پر، اپنے ریا، اپنے دکھاوے، اپنے نمود و نمائش اور اپنے تفاخر کے چرچوں کے لیے، تو کیا کچھ مال کسی بے لباس کو لباس پہنانے، کسی بھوکے کو کھلانے، کسی پیاسے کو پلانے، کسی یتیم کی کفالت کرنے یا کسی بیمار کو دوا فراہم کرنے کے لیے مال بچے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے ہمیں قرآن میں فرما دیا اور بتا دیے ہیں راستے۔ سورہ البلد کی آیت نمبر 8 سے 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ دیکھو ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اور واقعتاً قرآن میں ایسا ہی ہے نا، وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قاری قرآن کو وہ نشیب کی طرف، وہ پستی کی طرف جانے والا، جہنم کے گڑھے کی طرف جانے والا راستہ بھی دکھا دیا، وہ زندگی کا ضابطہ، وہ زندگی کا طریقہ جو اس جہنم کے گھڑے کی طرف لے جاتا ہے، وہ راستے کی نشاندہی کر دی۔ اور پھر جنت کے بلند اور بالا مقامات کی طرف جو راستہ صراط مستقیم لے کر جاتا ہے، اللہ نے وہ بھی دکھایا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ نشیب کی طرف اور ڈھلوان کی طرف جانے والا راستہ بظاہراً عارضی طور پر آسان تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ بلندی کی طرف جانے والا راستہ، چڑھائی کا راستہ ہمیشہ ڈھلوان کے مقابلے میں مشکل تو ہوتا ہے، اس میں محنت تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر ہم نے تو تمہیں دونوں راستے دکھائے، مگر تم نے اس بلند گھاٹی پر، وہ جو جنت کا راستہ تھا، وہ جو جنت کی بلند سفر کا راستہ تھا، جنت کی اعلیٰ منزل کا راستہ تھا، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم نے تو اس بلندی کی گھاٹی کی طرف چڑھنا تم نے گوارا ہی نہ کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں پتہ کیا ہے کہ وہ بلند گھاٹی کیا ہے، وہ جنت کا دشوار راستہ کیا ہے، وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بلد ہی میں آگے خبر دے دی کہ اس راستے کے موٹے موٹے مائل سٹونز کیا ہیں۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کو آزاد کرنا، یعنی کسی غلام کو غلامی سے نجات دینا، یا کسی قرض والی گردن سے قرض کی چٹی یا وبال اتار دینا۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذَا مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، کہ یہ جنت کی بلند و بالا گھاٹی اور وہ دشوار گزار راستہ یہ ہے کہ تم مقروضوں کو ان کے قرض سے نجات دو، غلاموں کو آزاد کرو، کسی بھوکے کو بھوک کے دن میں کھلا دو، کسی رشتہ دار یتیم کی کفالت کر دو، اور کسی خاک نشین فقیر اور مسکین کی معاونت، انعانت اور ان کی مدد اور ان کی معاونت کا طریقہ اختیار کر دو۔ یہ ہے جنت کا راستہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب جنت میں جانے والے اعمال کے بابت پوچھا گیا تھا تو آپ نے بھی تو یہی فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو گویا جنت میں داخلے کے پہلے عمل آپ دیکھیں کہ آیت البر میں بھی، اللہ کے عہد میں بھی، سورہ نساء میں بھی، حق کر کے بھی، اور یہاں پر بھی حدیث میں نماز سے پہلے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملانے سے پہلے بھوکوں کو کھلانے کی تاکید۔ اور پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا افضل صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ یاد رکھیے گا جب کسی شخص کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو اس بھوکے پیٹ کے آگے ہاتھ درندے کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ لوٹتا بھی ہے، رہزنی بھی کرتا ہے، چوری، لوٹ مار، رہزنی، ڈکیتی، اور وہ ساری حرام کاریاں کرنی اس کے لیے آسان ہو جاتی۔ تو یہی بھوکوں کی بھوک مٹانا معاشرے میں امن کا ذریعہ بھی ہے، معاشرے کے اندر فتنے فساد بگاڑ کے خاتمے کا طریقہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو کوئی کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ عطا فرمائیں گے. جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب عطا فرمائیں گے. اور جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس عطا فرمائیں گے. اور پھر اس کے برعکس جہنمیوں کے حوالے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. سورہ المدثر کی آیت نمبر 42 سے 44 میں ایک مکالمہ موجود ہے جہنمیوں اور جہنم کے داروغہ کے درمیان، کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی السقر، کہ دیکھو تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا. سلکہ کا مطلب رواں کرنا. کون سی چیز چلا کے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ تمہارا کون سا عمل تھا؟ تمہاری کون سی سرگرمیاں تھیں؟ تمہاری کون سی ایکٹیویٹیز تھی؟ تم کیا کرتے تھے یا کیا نہیں کرتے تھے؟ that all that brought you to جہنم. ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز چلا کے جہنم میں لے گئی؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک مصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دو گناہ یہ جہنمی جب اپنا تذکرہ کریں گے کہ ہم کون سے دو رویوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا لم نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکینوں کو، معاشرے کے بھوکوں کو، افلاس کو، فقر کو، فاقے کو، محتاجوں کی مدد نہ کرنا، ان کی خبرگیری نہ کرنا، ان کی اعانت نہ کرنا، ان کی معاونت میں اپنے مال، وقت، اوقات، صلاحیتیں پیش نہ کرنا، یہ جہنمیوں کا سا عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں وجہ بتا دی ہے جہنم کی. آیت نمبر 17 سے لے کے 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہیں کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیم، ہرگز نہیں. اصل وجہ پتہ ہے کہ تم جہنم میں کیوں پہنچے ہو؟ ہرگز نہیں. بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیم، تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، ان کا اکرام نہیں کرتے تھے، ان کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتے تھے، شفقت اور محبت سے پیش نہیں آتے تھے. کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیم وَلَا یَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے. وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا، اور تم یتیم کا سارا مال وراثت کھا جاتے تھے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے شدید محبت کرتے تھے. یہ ہوگا جہنمیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب کہ تمہارے جہنم میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو تم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، تم صرف یہ نہیں کہ خود مسکینوں کو خود کھانا نہیں کھلاتے تھے، تم دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی تاکید نہیں کرتے تھے. کیونکہ یاد رکھیے گا اسلامی معاشرے میں تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ہے، تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ ہے. تو یہ نہیں کہ تم صرف خود نہیں کھلاتے تھے، تم دوسروں کو بھی مائل نہیں کرتے تھے، یتیم و مسکینوں کے راستے بتا کے ان کی بھی سفارش و شفاعت کر کے معاشرے میں سے بھوک، افلاس، ظلم، زیادتی کے خاتمے کے لیے تم سرگرم عمل نہیں ہوتے تھے. اور تم تو یتیموں کے وراثت کے مال کھاتے تھے. اصل میں تمہاری سارے کے سارے معاملات کی روٹ کاز پتہ ہے کیا تھی؟ تمہارے دلوں میں مال کی بہت زیادہ محبت رچی گڑی بسی کھب گئی ہوئی تھی. یہ مال کی محبت ہے، یہ صرف اور صرف مال کی محبت ہے، اس کا ہرس ہے، اس کا ہوس ہے، اس کا طمع ہے، اس کا لالچ ہے، جو واقعی انسان کو بے خبر بنا دیتا ہے، بے حس بنا دیتا ہے، اتنا بخیل بنا دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اور وہ جھڑک دیتا ہے اور نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو اس چیز کی طرف آنے کی طرف مائل کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو آخرت کے راستے کو سمجھ لیں، ہدیناہ النجدین، اس عقبہ کو سمجھ لیں، ان کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات گھر کر گئی تھی نا صحابہ اکرام کے دلوں میں. حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن ان کے گھر میں بہت فقر و فاقہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک یہودی کے پاس مزدوری کی اور کچھ تھوڑے سے گیہوں جو ہیں وہ مزدوری میں ملے.
یہ گیہوں جب لا کر حضرت فاطمہ کے سامنے انہوں نے ان کو دیے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنے ہاتھ سے پہلے چکی پیسی، آٹا تیار کیا گیا، آٹا گوندا گیا، پھر روٹی پکائی گئی، اور روٹی جب تیار ہی ہوئی تھی اس گھر میں جس میں بھوک ہے، دروازے پر دستک ہوئی اور پتہ چلا کچھ مسکین فقیر ہیں، محتاج ہیں جو کھانا مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ زہرا نے یہ سارا کھانا مسکینوں کو دے دیا، نئے سرے سے چکی پیسی گئی، آٹا گوندا گیا، روٹی پکائی گئی۔ پکی ہی تھی کہ اس بھوک والے گھر میں پھر دستک ہوئی، دستک دینے والے یتیم تھے، آپ نے ان کو کھانا پھر دے دیا۔ پھر یہ سارا عمل تیسری دفعہ پھر دہرایا گیا، دستک دینے والے اب کچھ اسیر تھے، قیدی تھے، کھانا ان کو دے دیا گیا، اور اس دن بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ رہا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالی قدرتانی کرنے والا شاکرن علیم رب نے قیامت تک سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اس گھر کے باسیوں کی تعریف فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں، ایک جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور ایک جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ ایسے ہیں کہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ، کوئی قدردانی نہیں چاہتے۔ ان یخافا، یہ کہ ہم ڈرتے ہیں، من ربنا، اپنے رب سے، یومن عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں، اس دن کے خوف سے جس دن چہرے بگڑ جائیں گے، اس چہرے بگاڑنے والے دن کے خوف سے ہم اپنے رب کی رضا کے لیے یہ فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کو اپنا رزق بانٹتے پھرتے ہیں۔ اس محبت میں جو کھلاتا ہے اللہ قدردان، اس کو جنت کا رزق بھی دیں گے، جنت کے میوے بھی دیں گے، جنت کے مشروبات بھی نوازیں گے، اور جنت کے لباسوں سے بھی نواز دیں گے۔ اس سوال کی تیاری کرنی ہے جو حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے بندے سے پوچھوں گا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یاد رکھیے گا یہ سوال ہم میں سے کسی سے ہو سکتا ہے۔ بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ ہم میں سے ایک ایک سے جن کی تجوریاں بھری ہیں، گروسریز کے ساتھ جن کی الماریاں اور کیبنٹس بھری ہیں، کھانوں اور فروزن فوڈز اور کوکڈ فوڈز کے ساتھ جن کے فریج اور فریزر بھرے پڑے ہیں، جن کے دسترخوان بچھے پڑے ہیں، ہم سب سے عین ممکن ہے یہ سوال ہو، میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے اے ابن آدم میں پیاسا تھا، بندہ کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کیسے پیاسے تھے؟ تو اللہ فرمائیں گے ابن آدم میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہ آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کیسے بیمار تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ عیادت کو جانے والے، عیادت کرنے والے، بیماروں کو دواؤں کے لیے مال ان کی معاونت فراہم کرنے والے وہاں جا کر اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو اور اللہ کی جنت کو سمیٹنے والے خوش نصیب بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لیجئے، 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رسول رحمت کی زبان سے پہنچا دیا، جوانی کا بڑھاپے سے پہلے، صحت کا بیماری سے پہلے، مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے،
فرصت کا مصروفیت سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے ان 5 چیزوں کا شکر کر کے 5 سوالوں کے جوابوں کی تیاری کر لیجئے۔ حدیث بتاتی ہے کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ جوانی کس حال میں گزاری، زندگی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، جو کمایا تھا وہ خرچ کیسے کیا، اور جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کیسے کیا۔ اللہم انی اسألکا علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین ثم آمین۔